جیسے آپ کہتے ہیں زمانے کو تھام لو، زمانہ جو ہے اس کی قدر و قیمت کو پہچانو. والعصر، یہ تیزی سے گزر رہا ہے، یہ برف کی طرح پگھل رہا ہے. اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے جو شروع میں عرض کر چکا ہوں. تاریخ انسانی گواہ ہے، جب انبیاء اور رسول کی دعوت مانی گئی، بہترین نظام قائم ہوا، بہترین معاشرہ قائم ہوا، بہترین سوسائٹی قائم ہوئی. اور جب ان کے راستے سے اعراض کیا گیا، تباہی آئی، بربادی آئی، ہلاکت آئی، اللہ کا عذاب آیا. والعصر، یہ زمانہ گواہ ہے. یاد کر لو قوم نوح کے انجام کو، یاد کر لو قوم ہود کے انجام کو، یاد کر لو قوم صالح کے انجام کو، یاد کر لو قوم لوط کے انجام کو، یاد کر لو قوم مدین کے انجام کو، یاد کر لو آل فرعون کے انجام کو. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مجھے ایک انگریزی نظم کا بھی ایک سٹینزا یاد آ رہا ہے. ویسے بڑی پیاری نظم ہے، پوری کی پوری سام آف لائف، زندگی کا ترانہ، ترانہ ہے زندگی. اس کا جو سٹینزا میں سنانا چاہتا ہوں: آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ اینڈ our hearts, though stout and brave, still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. کام تو بہت بڑا ہے، بہت لمبا پڑا ہوا ہے، اور یہ وقت بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے. عصر کہتے ہیں تیزی سے دوڑنے والا وقت، اعصار کہتے ہیں آندھی، جھکڑ، تیز ہوا. اعصار، عصر کا وقت وہ ہے جبکہ تیزی سے دن ختم ہو رہا ہے. The art is long and time is fleeting and our hearts, though stout and brave. اگرچہ ہمارے دل ابھی بڑے مضبوط ہیں، بڑی بہادری ہے. Still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. یہ آپ کے سمجھ میں آئے گا جب کوئی جنرل، بڑا فوجی افسر جو ہے وہ مرتا تھا، اس کا جنازہ جو ہے کیریئر پر رکھ کر اس کی قبر کی طرف لے کر جاتے تھے، اور ڈرم بجایا جاتا تھا، لیکن ڈرم کے اوپر کپڑا چڑھا دیا جاتا تھا. وہ اس کی شارپ نہیں آتی تھی وائس، بلکہ دبی ہوئی، مفل ڈرمز. تو اگرچہ ہمارے دل بہت توانا ہے، فی الحال کوئی بیماری ابھی نہیں آئی ہے، لیکن ہم تو در حقیقت still like muffled drums are beating hard beat کا لفظ جس طرح کہ وہ ڈرم بجایا جا رہا ہے، beating of the drum، اسی طرح beating of the heart، اس کے ساتھ ہم قدم بقدم قدم بقدم اپنے گریو، اپنی قبر کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہے والعصر، زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے. ان الانسان لفی خسر. میں عرض کر چکا ہوں یہ مرکزی آیت ہے، مرکزی مضمون ہے. اسے آپ کہہ سکتے ہیں انسان کا حزنیہ، ہیومن ٹریجڈی. آپ کو معلوم ہے گوتم بدھ کیا بپتا پڑی تھی اس پر کہ شہزادہ تھا کپل وستو کا، محل میں رہتا تھا، جوان بیوی تھی، ایک بچہ بھی، بیٹا وہ بھی تھا. جوان بیوی کو اور بیٹے کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل گیا. کیوں؟ اس نے دیکھا دنیا میں دکھ بہت ہے. کہیں وہ دیکھا اس نے اندھا ایک آدمی ہے، وہ ٹھوکریں کھا رہا، گر رہا ہے. کہیں دیکھا کسی کا بچہ جو ہے عالم نزع میں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. کہیں دیکھا جنازہ جا رہا، کندھے کے اوپر رکھ کر لے جا رہے ہیں. تو اس کے فکر کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ سروم دکھم، یہاں تو دکھ ہی دکھ ہے اور کچھ نہیں ہے. اس دکھ سے سیلویشن حاصل کرنے کے لیے وہ نکل گئے. اب کیا اسے ملا کیا نہیں ملا اسے چھوڑ دیجئے، لیکن ایک مثال تو ہے. محل کی زندگی چھوڑ کر، جوان بیوی کو چھوڑ کر، ایک چھوٹے بچے کو چھوڑ کر انسان نکلا ہے باہر.
ان الانسان لفی خسر. دنیا کے اندر یہ تکالیف دیکھ کر اتنا متاثر ہو گیا، تو آخرت کی تکالیف وہ تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. قرآن مجید کے ہر صفحے کے اوپر جہنم کے کوئی نہ کوئی مناظر دکھا دیے گئے. کیا کھانے کو ملے گا؟ زقوم، جو پیٹ میں جائے گا تو کھولے گا جیسے کہ پانی کھول رہا ہو، اور پھر اس پر پیاس لگے گی تو حمیم ملے گا، گرم پانی یا پیپ، اور زخم کا دھون ملے گا. حضور کو شب معراج میں جو دکھائے گئے مناظر، عذاب کس کس طور سے انسانوں کو ہوگا. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. اور میں عرض کر چکا ہوں خسرن ہے یہاں، الخسر نہیں ہے. الخسر ہوتا تو کوئی خاص خسارہ. خسرن یہ قاعدہ ہے عربی زبان میں، تنکیر نکرہ جو آتا ہے تفخیم کے لیے آتا ہے. بہت بڑا خسارہ، بہت بڑا گھاٹا. اب جو اس سے استثناء کی 4 شرائط ہیں ان کو سمجھیے. سب سے پہلے ایمان. اب یہاں تو ایک لفظ آیا ایمان. اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخری رسول اور آخری نبی پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور آخری کتاب قرآن پر ایمان، بعث بعد الموت پر ایمان، حساب کتاب پر ایمان، جزا و سزا پر ایمان، جنت اور دوزخ پر ایمان. یہ ایمانیات ہیں. میں نے عرض کیا تھا یہ ایک عنوان ہے. کتنی لمبی لمبی بحث قرآن مجید میں ان میں سے ہر ایک چیز کے بارے میں آئی ہیں مکی صورتوں کے اندر. لیکن اس وقت جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وقت کم ہے، اس ایمان کے 2 لیول سمجھ لیجئے، یا 2 قسمیں سمجھ لیجئے، یا 2 ایسپیکٹ سمجھ لیجئے. اور یہ مجھے امید ہے کہ بہت سے حضرات نے بچپن میں یاد کیا ہوگا. ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. ایمان کے یہ 2 درجے ہیں. زبان سے اقرار، جو کہے، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، جو کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ایسے ہے محسوس ہوتا ہے کہ ایک لائن کھچی ہوئی تھی، پہلے ادھر تھا فوراً ادھر آ گیا. یہ ہے اقرار باللسان. لیکن اس ایمان کا فائدہ صرف اس دنیا میں ہے، یعنی ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں. اس کی حیثیت قانونی ایمان کی ہے. ظاہر بات ہے مسلمان باپ کی وراثت مسلمان بیٹے کو جا سکتی ہے، بیٹا مسلمان نہیں ہے تو وراثت نہیں پہنچے گی. Who is a Muslim and who is not a Muslim؟ یہ لیگل کوسچن ہے. مسلمان ریاستوں کے اندر دستور میں ہوگا کہ یہاں ہیڈ آف دی اسٹیٹ مسلمان ہوگا، تو کتنا بڑا لیگل کوسچن ہے کہ کون ہے واقعی مسلمان، کون نہیں ہے. تو بہت اہم ہے. لیکن اس کا سارا معاملہ اس دنیا تک ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں. میں اپنی بیٹی نکاح میں دے سکتا ہوں کسی مسلمان کو. اصل ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالقلب. جب دل میں اتر جائے، دل میں کھب جائے، وہ ہے اصل ایمان. ہم دنیا میں اس کو زیر بحث لا نہیں سکتے. ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے دل میں اتار کر دیکھ لیں ایمان ہے کہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. الیکٹروکارڈیوگرام کر لیجئے، یہ تو پتہ چل جائے گا کہ اس بیٹنگ کے اندر کچھ جو ہے irregularity ہے.
اینجیو پلاسٹی کر لیجئے، معلوم ہو جائے گا کہ اتنی وینز بلاکڈ ہیں. بس دل میں ایمان ہے یا نہیں، اس کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں. لہذا دنیا میں ہم ایمان پر بحث ہی نہیں کر سکتے. ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ صاحب ایمان ہے اور یہ نہیں ہے. ہاں مسلمان ہے تو مسلمان کے جو حقوق ہیں اسے ملیں گے. وہ فاسق بھی ہو تو مسلمان ہے، فاجر بھی ہو تو مسلمان ہے، متقی ہو تب بھی مسلمان ہے، نیک ہو عبادت گزار ہو تب بھی مسلمان ہے. اور لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی ان میں کوئی فرق نہیں ہے. المسلم کفو لکل مسلم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بہت اہم ہے. اتنی اہمیت تو اس کی ہے کہ ذرا سی ایک خطا ہو گئی تھی حضرت اسامہ ابن زید سے. حضور کو بہت محبت تھی اسامہ سے، اپنے پوتے کی طرح سمجھتے تھے، اس لیے کہ زید کو تو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، زید ابن حارثہ کو. وہ تو بعد میں جب آیت اتری کہ یہ کوئی منہ بولا بیٹا اسلام میں کوئی شے نہیں ہے، ورنہ پہلے انہیں کہتے تھے زید ابن محمد، اس کے بعد دوبارہ وہ زید ابن حارثہ رہ گئے. لیکن محبت کتنی تھی زید سے، اور اس اعتبار سے گویا کہ حضرت اسامہ ابن زید وہ تو حضور کے پوتوں کے مانند تھے. ان سے غلطی ہو گئی. ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ مقابلہ ہوا دو بدو. اس کافر نے جب سمجھا کہ میری تو بس ہو گئی، اب میں مزید مقابلہ نہیں کر سکتا، اب میری جان اس کے ہاتھ میں ہے، اسامہ کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے پڑھ دیا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. انہوں نے یہی سمجھا جو ہم ہوتے تو سمجھتے کہ جان بچانے کا ہیلا کر رہا ہے، لہذا گردن اڑا دی. کچھ دل میں اپنے خدشہ سا رہا یہ صحیح کام کیا میں نے یا نہیں، یا ہو سکتا ہے حضور کو کسی اور ذریعے سے اطلاع پہنچی ہو. طلب فرمایا اسامہ یہ تم نے کیا کیا؟ حضور اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، آپ نے نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے. ہلا شققنا قلبہ، تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ یعنی نہ تم دل چیر کے دیکھ سکتے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے، کیسے کہہ سکتے ہو یقین سے کہ اس نے جان بچانے کو کلمہ پڑھا؟ اور اے اسامہ کیا کرو گے قیامت کے دن جبکہ یہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا؟ تو اس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے. دنیا میں پورا لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل نظام اسلام پر قائم ہے، اقرار باللسان پر قائم ہے. لیکن اصل ایمان دل میں. یہ سورہ حجرات میں فرمایا گیا جو اس موضوع پر قرآن حکیم کی اہم ترین آیات ہے. آیت نمبر 14 ہے یہ. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. اے نبی یہ بدو جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، دعویٰ کر رہے ہیں ایمان کا. آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اللہ تو کہہ سکتا ہے نا. یہ کون سے بدو تھے اصل میں جان لیجئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب حضور کو آخری فتح حاصل ہو گئی تو اب تمام قبیلوں نے باہم مشورہ کیا اپنی اپنی جگہ پر. اٹس نو یوز ریزسٹنگ ناؤ. اب ہم مزید جو ہے محمد کا راستہ روک نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. چلو چلیں، اور چل کر اسلام لے آئے. اب اس وقت جو اسلام لائے لوگ ان کی 3 حالتیں ہو سکتی تھی. ایک تو یہ کہ واقعی ایمان دیانت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ایمان لائے ہو تو وہ مومن ہو گئے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے سوچا کہ اب تو ہمارا بس جو ہے نہیں چل رہا ہے، ابھی تو دبک جاؤ ذرا، پھر موقع کا انتظار کر کے کھڑے ہوں گے دوبارہ اور پھر ہم ان کو ختم کر دیں گے. جیسے کہ ہوا حضور کے انتقال کے بعد کتنے بڑے بڑے فتنے اٹھے. جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے. تیسرا کہ نہ تو مثبت طور پر ان کے دلوں میں ایمان تھا، نہ منفی طور پر دھوکہ دینا مقصود تھا.
بس ٹھیک ہے، سب جا رہے ہیں، ہم بھی ایمان لے آتے ہیں۔ نہ ایمان نہ نفاق۔ وہ پہلے جنہوں نے دھوکہ دینے کے لیے اور ٹائم گین کرنے کے لیے اور اس لیے کہ اب ہمارا بس نہیں چل رہا ہے، پھر دیکھیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، جو انہوں نے یہ کیا وہ منافق۔ جو صدق کے دل سے ایمان لائے وہ مومن، درمیان میں وہ جو رہ گئے وہ مسلم تو ہیں، منافق بھی نہیں ہے، مومن بھی نہیں۔ اس بحث پر ایک عنوان قائم کیا ہے امام ابن تیمیہ نے، اثبات الاسلام بغیر الایمان، بغیر ایمان کے اسلام کا اثبات۔ اس لیے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے تو ہم تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ منافق تو نہ ہوئے، اگر منافق ہوتے تو منافق کا تو کوئی عمل قبول نہیں، لہذا نہ مومن نہ منافق بلکہ مسلم، صرف مسلم، صرف مسلم۔ آج کے مسلمانوں کا آپ اگر جائزہ لیں، تجزیہ کریں، عظیم اکثریت 1,00,000 میں سے 99,999 اس کیٹیگری میں فال کریں گے۔ ایمان کہاں ہے؟ یقین کہاں ہے؟ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین ہے؟ کیا یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ یقین ہے؟ یقین ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ سورہ واقعہ کی آیات، أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ تم اپنے عمل سے قرآن کی تکذیب کر رہے ہو، کہتے تو ہو قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اللہ نے سود کو حرام کیا، تم سودی کاروبار کر رہے ہو۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، کوئی ایمان نہیں ہے قرآن پر اس شخص کا جس نے اللہ کی حرام کردہ شے، قرآن کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے جائز ٹھہرا لیا۔ تو یہ ایمان ہے اصل میں وہ شے جو دل میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ یہاں تو نفی کی گئی نا اس کی، تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو، مومن نہیں کہہ سکتے۔ لیکن صحابہ کرام جو سچے اور پکے مومن تھے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں کے اندر کھبا دیا ہے، مزین کر دیا ہے، منور کر دیا ہے تمہارے دلوں کو۔ دل کا ایمان یہ ہے اصل ایمان۔ اور اصل ایمان کی تعریف کیا ہے پھر؟ دیکھیے کس قدر نیچرل سیکوینس ہے، منطقی بات ہے۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، اے نبی کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو۔ ما آمن تم نہیں آیا ہے، لم تؤمنوا یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، بہت تاکید، ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر دی۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں آیا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس حالت میں بھی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو یہ اللہ تعالیٰ چونکہ غفور اور رحیم ہے، یہ رعایت کرے گا کہ تمہارے اعمال کو تسلیم کر لے گا اور اس کے اجر سے تمہیں محروم نہیں کرے گا۔ لیکن اصل سیکوینس جو میں بتا رہا تھا، اب اس آیت کے نتیجے میں سوال پیدا ہو گیا نا، ڈیفائن ایمان، tell us what is ایمان، we want to be accepted as Momins۔ تو بتایا جائے ایمان کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے۔ کانٹیکسٹ کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے ایمان کو ڈیفائن کرنے کے لیے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله۔ مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر،
پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یقین کی کیفیت ہو گئی۔ ابھی آپ نے سورہ تکاثر سنی تھی، عین الیقین، علم الیقین، ایک تیسرا درجہ اور ہے حق الیقین۔ یقین کے بھی 3 درجے ہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ ایک ہے حدیث میں جسے کہا گیا احسان، حضرت جبرائیل نے حضور سے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ، ایک روایت میں ان تعمل للہ ہے، تیسری روایت میں ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو یا اللہ کے لیے عمل کرو، بھاگ دوڑ کرو، یا اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہو، اس طرح گویا کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ یہ احسان ہے، یقین کا وہ درجہ۔ تو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک ہرگز نہیں کیا۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ۔